جس طرح کامرس نے کہا ہے کہ یہ داس کیپٹل کے جو چیپٹرز ہیں منی کے اور پروسیس آف ایکسچینج اور منی کے، ان کے اوپر جو ہے وہ مبنی ہے. اور اگر ہم اوور آل سماج کے اندر دیکھیں، سوسائٹی کے اندر دیکھیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ منی یا زر ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ جو ہے وہ بااثر شے نظر آتی ہے. ایک ایسی چیز جو جس کے پاس ہوگی، جو اس کی جو ہے وہ پوزیشن رکھتا ہے، وہ دنیا کے جو ہے وہ تمام تر کام جو ہے وہ تمام تر امور سر انجام دے سکتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ جو انسان کی ورتھ ہے، جو انسان کی حیثیت ہے، جو اس کا کردار ہے، وہ اس کی جو ہے اس کی علمیت کی بدولت، اس کے کی جو صلاحیتیں، اس کا جو تجربہ ہے، ان کی بدولت نہیں ہوتا، بلکہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس کے پاس کتنی دولت ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انسان کے کردار کا آج جو ہے وہ تعین ہوتا ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید سب سے پاورفل اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہی زر ہی ہے، یہی پیسہ ہے، یہی دولت ہے. اور لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آج جو وہ سب سے پاورفل رشتہ ہے یا سب سے پاورفل چیز ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کی بیسز کیا ہیں. اور اس کے حوالے سے گو کہ جو مختلف دانشور ہیں، مختلف اکانومسٹ ہیں، انہوں نے ماضی کے اندر ان کی مختلف جو ہے وہ تھیوریز ہیں، لیکن مارکس وہ فرد ہے جس نے حقیقی معنوں میں جو زر ہے اس کے اوریجن کے اوپر جو ہے وہ باقی تمام تر لوگوں کی نسبت جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ پوزیشن، ڈیفرنٹ جو ہے وہ پہلو کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا. اور مارکس کہتا ہے کہ دا ریڈل آف منی فیٹش از دا ریڈل آف کموڈیٹی فیٹش، کہ جو پیسے کا یا زر کا استثنام ہے، زر کے استثنام کی جو پہیلی ہے، وہ حقیقت میں جو استثنام شے ہے اس کی پہیلی ہے. یعنی ہمیں پیسے کو سمجھنے سے پہلے، یعنی منی کو یا زر کو سمجھنے سے پہلے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کموڈیٹی کو سمجھنا پڑے گا، اور کموڈیٹی فیٹش کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہم زر کو اور اس زر کی فیٹش کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اور جس طرح کامریڈوں نے دیکھا ہوگا، بہت سارے کامریڈز نے ریجن کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشنز بھی کی ہیں کہ ہمارا جو آج کا سیشن ہے ویسے وہ چیپٹر 2 اور 3 جو ہے وہ بنتا ہے، لیکن چیپٹر 1 جو ہے وہ ایکچولی جو ہے اس کا حصہ ہے، اس کے بغیر وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. اور ایکچولی اس تمام تر ڈیبیٹ کی جو بیسز ہیں وہ مارکس جو ہے وہ کیپٹل کے چیپٹر 1 کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. اور مارکس نے جو داس کیپٹل لکھی ہے اس کے اندر جو اس نے اوریجن دیا ہے وہ کموڈیٹی کا دیا ہے. اور جس طرح میں نے زر کے حوالے سے، منی کے حوالے سے کہا کہ مارکس یہ کہتا ہے کہ زر کو سمجھنے کے لیے، منی کی پہیلی کو حل کرنے کے لیے ہمیں کموڈیٹی کی پہیلی کو جو ہے وہ حل کرنا پڑے گا. تو اس لیے ہم بھی جو اپنی ڈسکشن ہے اس کا آغاز جو ہے وہ کموڈیٹی سے کریں گے. اور گو کہ ہم کموڈیٹی کے حوالے سے مختلف سیشنز کے اندر مختلف جگہوں پر بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر ڈسکشنز جو ہے وہ کر چکے ہیں، اس لیے اس کے تمام تر پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو تو ممکن نہیں ہوگی، لیکن جو ہے وہ ہم ایک جنرل سا آئیڈیا جو ہے وہ کموڈیٹی کے حوالے سے جو ہے وہ ضرور لیں گے. مارکس کے اگر ہم داس کیپٹل تو دیکھیں تو کموڈیٹی جو ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ کموڈیٹی ایک ایسی چیز ہے جس کو بیچنا، جس کو جو ہے وہ خریدا اور بیچا جا سکے، ایک ایسی شے جو انسانی محنت کی پیداوار ہو اور اس کو جو ہے وہ خریدا اور بیچا جا سکے. اور اس جو کموڈیٹی ہے اس کی جب ہم اتنی مختصر سی تعریف کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس کے اوپر انسانی محنت جو ہے وہ صرف ہوتی ہے، اور وہ کوئی مخصوص خاصیتیں رکھتی ہے. اور وہ خاصیتیں یہ ہیں
کہ اس کے اندر ایک قدر استعمال ہو، کہ وہ انسانوں کے استعمال کی چیز ہو. یعنی کوئی بھی ایسی شے جو انسان کے استعمال کی نہیں ہے، جس کو انسان استعمال نہیں کرتے، جو مطلب کہیں پر بھی جو ہے وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تو وہ چیز جو ہے وہ کموڈیٹی بننے کی طرف جو ہے وہ نہیں جائے گی. اس لیے پہلی چیز اس کے اندر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ یوز ویلیو ہو. اور یہی چیز کہ اس کے اندر جو کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو مارکس جو ہے وہ یوز ویلیو کہتا ہے، کہ اس کے اندر جو ہے کوئی بھی شے جو پیدا کی جاتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ یوز ویلیو جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. اور اسی طرح دوسری جو چیز مارکس کہتا ہے، یعنی مارکس یہ کہتا ہے کہ ڈوئل اس کا جو ہے وہ کریکٹر ہے. کوئی بھی جو کموڈیٹی بنائی جاتی ہے، جہاں پر ایک طرف اس کے اندر یوز ویلیو موجود ہوتی ہے، وہیں پہ اس کے اندر جو ہے وہ ایکسچینج ویلیو موجود ہوتی ہے، کہ اس کا کسی اور شے کے ساتھ تبادلہ کیا جا سکتا ہے، اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور مثلا فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو جو ہے وہ کوئی بھی دنیا کے اندر جو چیزیں پیدا کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کا کسی اور شے کے ساتھ جو ہے وہ تبادلہ ممکن نہ ہو. اور وہ تبادلہ بہرحال جب وہ منڈی کے اندر آئے گی تو تب اس کا اظہار ہوگا. لیکن پھر جہاں پر تبادلے کا ذکر آتا ہے، یعنی اس کی جو ہے وہ دو طرح کی ویلیوز کا مارکس ذکر کرتا ہے، تو پھر ساتھ ہی یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس کو کا جو تبادلہ، ایک شے کا تبادلہ کسی دوسری شے کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک کموڈیٹی کا تبادلہ دوسری کموڈیٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو وہ کون سی اس کے اندر جو ہے وہ کامن چیز ہے، وہ کون سی ایسی جو ہے وہ کوالٹی ہے اس کی جو دو مختلف اشیاء کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور ایک جیسی ہے، جس کی بدولت جو ہے وہ ہم ان اشیاء کا باہمی تبادلہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس گلاس کا اور اس جو ہے وہ قلم کا اگر باہمی تبادلہ ہوگا تو اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ جو پین ہے اس کا بالکل ایک مختلف استعمال ہے. اس کی جو کمپوزیشن ہے، اس کی کو جو بنایا گیا ہے، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ پلاسٹک کا استعمال ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سیاہی کا استعمال ہوا ہے اور دیگر چیزوں کا استعمال ہوا ہے. بنسبت اس کے یہ جو گلاس ہے یہ مکمل طور پر ایک ڈیفرنٹ جو مٹیریل ہے، ایک مختلف خام مال ہے، اس کے استعمال سے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ دھات جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے. اور بظاہر اگر ہم ان دونوں کو دیکھیں تو اس قلم میں اور اس گلاس میں ہمیں کوئی ایسی شے مشترک نظر نہیں آتی جن کی وجہ سے ہم جو ہے وہ یہ کہیں گے ان کا آپس میں جو ہے وہ تبادلہ ممکن ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو نہ تو ان کی جو ہے وہ حیت ایک جیسی ہے، نہ ان کی شکل صورت ایک جیسی ہے، نہ ان کا کام ایک جیسا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی اگر مقدار کی بات کریں، ان کی جو حجم ہے، ان کا جو وزن ہے، ان کی جو کمیت ہے، تو وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بھی آپس میں برابر نہیں ہوتی. تو مارکس کہتا ہے کہ وہ پھر ایسی کون سی خصوصیت ہے جو ان دونوں کے اندر، وہ کون سی قدر مشترک ہے جو ان دونوں کے اندر موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم اس کا تبادلہ کر سکتے ہیں. تو مارکس کہتا ہے کہ ان دونوں اور باقی تمام تر اشیاء میں جو قدر مشترک ہے وہ ان کے اوپر صرف شدہ انسانی محنت ہے. اور بنیادی طور پر ہم جو اشیاء کا تبادلہ، یعنی جو اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے، وہ اشیاء کا تبادلہ ان کے اوپر صرف شدہ انسانی جو محنت ہوتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. اور اس کے حوالے سے مارکس پھر آگے ڈسکشن جو ہے وہ کرتا ہے کہ اس انسانی محنت کا جو ہے وہ تعین کس طرح سے ہوگا کہ کس چیز کے اوپر کتنی انسانی محنت جو ہے وہ صرف ہوگی. اور اس ڈسکشن کے اندر مارکس واضح کرتا ہے کہ کوئی بھی مثلا فار ایگزامپل جس طرح ہم باقی چیزوں کو ماپتے ہیں، ہم نے اگر جو ہے وہ کسی مایا شے کو ماپنا ہے تو اس مایا شے کے ماپ کے لیے ہم جو پیمانے استعمال کرتے ہیں وہ فار ایگزامپل لیٹر کے، اس سے لیٹر کا ایک پیمانہ ہے، پھر اس سے چھوٹے ہوتے جائیں تو بالکل چھوٹے جو ہے وہ پیمانے ہیں، پھر اس سے اگر زیادہ مقدار میں ماپنا ہو تو اس سے بڑے جو ہے وہ پیمانے ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں.
اسی طرح اور کسی ٹھوس شے کو ماپنا ہو تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جو ہے وہ کلو گرام کا جو آپ کہہ سکتے ہیں پیمانہ ہے وہ استعمال کرتے ہیں. لمبائی کو ماپنے کے لیے جو ہے وہ فٹ کو استعمال کرتے ہیں اور دیگر اس طرح کے جو ہے وہ پیمانے ہیں. تو مارکس کہتا ہے کہ اس کو وہ محنت جو اس کے اوپر صرف کی گئی ہے اس کو ماپنے کا ہمارے پاس جو ہے وہ کون سا پیمانہ ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ اس کا پیمانہ ہمارے پاس جو ہے وہ وقت ہے کہ کسی ایک شے کو پیدا کرنے کے لیے کتنی انسانی محنت اس کے اوپر صرف ہوئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مارکس یہ بھی پھر خود ہی جو ہے وہ وضاحت کر دیتا ہے کہ اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ دو ایک جیسے گلاس بنانے کے اوپر اگر مختلف وقت صرف ہوئے انسانی محنت کے تو جس گلاس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ انسانی محنت صرف ہوئی ہوگی وہ مہنگا ہوگا اور جس کی یعنی اس کی جو ویلیو ہے وہ زیادہ ہوگی اور جس کے اوپر کم انسانی محنت صرف ہوئی ہوگی وہ کم جو ہے وہ ہوگا. ایسا بالکل نہیں ہوگا بلکہ مارکس یہ کہتا ہے کہ جو مادی حالات یعنی جس طرح کی آپ کے پاس جو پروڈکٹیو فورسز ہیں اس کے اندر جو کسی شے کو پیدا کرنے کے لیے کم سے کم یعنی درکار وقت ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے وہ جو ہے وہ اصل میں وقت ہے جس کا کو ہم جو ہے وہ ماپیں گے. اور مارکس اس کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ سوشلی نیسیسری لیبر ٹائم کہ سماجی ضروری یا لازمی جو ہے وہ محنت کا وقت سوشلی نیسیسری لیبر ٹائم ہوگا. اور اس میں اگر جو اوور آل ہم دیکھیں تو مثلا یہ سوال بار بار جو ہے وہ اکثر ہم جب بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں تو یہ سوال بار بار آتا ہے کہ جو شخص زیادہ ایک فار ایگزامپل دو کرسی ہیں اور ایک جو ہنرمند ہے وہ ایک کرسی کو جو ہے وہ 4 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ بنا دیتا ہے لیکن دوسری طرف اسی 9 کی کرسی جو ہے وہ ایک اور دستکار بناتا ہے اور وہ 2 دن کے اندر جو ہے وہ بناتا ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ 2 دن کی جو اس کرسی کے اوپر صرف ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ اس کی ویلیو زیادہ ہوگی بنسبت جو ہے وہ 4 گھنٹے کے اندر بنائی گئی کرسی کے؟ تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ جو سوشلی نیسیسری لیبر ٹائم کا فارمولا ہے اس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کرسی کو بنانے کے لیے جو ہے جو نیسیسری لیبر ٹائم ہے وہ 4 گھنٹے کا ہے. تو اس لیے جو کرسی 2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر بھی بنائی گئی ہوگی اس کرسی کی بھی جو ویلیو ہوگی وہ جو ہے وہ 4 گھنٹے کی انسانی محنت کے برابر ہی ہوگی. اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ سوشلی نیسیسری لیبر ٹائم آ گیا تو پھر یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر چیزوں یعنی یہ وہ قدر ہے یہ وہ خصوصیت ہے کموڈٹی کی جس کی بنیاد کے اوپر 2 کموڈٹیز کا آپس میں جو ہے وہ تبادلہ ممکن ہے جس کو مارکس جو ہے وہ ایکسچینج ویلیو کہتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو مارکس یہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ جو انسانی محنت ہے جس طرح 2 خصوصیات یا 2 خواص ہم نے جو ہے وہ کموڈٹی کے ڈسکس کیے ہیں کہ اس کے اندر ایک یوز ویلیو ہوگی کہ وہ انسانی استعمال کی چیز ہوگی اور دوسری طرف یہ کہ اس کے اندر ایک ایکسچینج ویلیو ہوگی. بالکل اسی طرح مارکس یہ بھی کہتا ہے کہ اسی طرح سے جو انسانی محنت کسی شے کو کسی کموڈٹی کو بنانے کے اوپر صرف ہوتی ہے اس کا بھی ڈوئل کریکٹر ہے اس کی بھی ڈوئل نیچر ہے. ایک وہ محنت ہے جو ایک دستکار کی محنت جو اس نے اپنے پاس موجود جو خام مال تھا اس کے اوپر جو ہے وہ صرف کر کے اس کرسی کو کرسی جو ہے وہ بنایا. اور اسی طرح مثلا یہ جو ڈفرینٹ قسم کی ہمارے پاس کموڈیٹیز ہیں ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ پروڈکٹس ہیں اس کے اندر جو ہے اس کرسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کرسیت عطا کرنے کے لیے اس کو کرسی ہونے کے لیے یعنی یہ مخصوص جو ہے وہ شکل دینے کے لیے جو انسانی محنت صرف ہوئی اور اسی طرح ایک میز کو میز بنانے کے لیے جو محنت صرف ہوئی ایک جو ہے وہ پنکھے کو پنکھا بنانے کے لیے جو محنت صرف ہوئی وہ والی محنت جو ہے وہ اس کو مارکس کہتا ہے کہ یہ
جو ہے وہ اس محنت کا جو کنکریٹ جو ہے وہ محنت ہے، یہ مکرونی محنت ہے، جو فار ایگزامپل جس بیس کے اوپر ہم مطلب اب تو شاید اس طرح کی سچویشن نہیں ہے، وہ ابھی بھی ہے کہ جس کی بیس کے اوپر ہم پیشوں کے مابین جو ہے وہ ڈفرنس کرتے ہیں کہ یہ جو ہنرمند ہے، یہ ہنرمند جو ہے وہ لوہار ہے، یہ ہنرمند جو ہے وہ بڑائی ہے، یہ جو ہے وہ موچی ہے، اور اسی طرح سے اور دیگر جو پیشے جو ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے، وہ ان کی اس محنت کے اوپر کیا جاتا ہے جو مطلب کہ وہ ان کو اپنی اشیاء کو مخصوص شکل دینے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور مارکس اس کو جو ہے وہ کنکریٹ لیبر کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن مارکس کہتا ہے کہ یہ والی جو لیبر ہے یہ ہر مزدور کی جو ہے وہ مختلف ہے دیگر مزدور سے، وہ ان کے بیچ میں کوئی بھی جو ہے وہ سملیرٹی نہیں ہے، لیکن جہاں پر ایک مزدور اپنی وہ کنکریٹ لیبر جو ہے وہ صرف کر رہا ہے اس شے کو بنانے کے لیے، بالکل اسی وقت جو ہے وہ ایک اور لیبر، ایک دوسری شکل بھی اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، جو ان کے مابین جو ہے وہ ان کی ویلیوز کو جنم دیتی ہے، وہ ان تمام تر اشیاء کے مابین جو ہے وہ کامن ہوگی، وہ ایک جیسی ہوگی، وہ مشترک ہوگی، جو ان کی جو ہے وہ ایکسچینج ویلیو کو جنم دے گی، اور مارکس اس کو جو ہے وہ ایبسٹریکٹ لیبر کا جو ہے وہ نام دیتا ہے۔ اور عمومی طور پر جب ہم سوشلی نیسیسری لیبر ٹائم کا کیا ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر جس جو ہے وہ لیبر کا تعین ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ایبسٹریکٹ لیبر ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ دو مختلف اشیاء، دو مختلف کموڈیٹیز کی بظاہر جو ہے وہ شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کی اور دیگر خواص اور دیگر خصوصیتیں جو ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، بالکل ایسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر صرف شدہ جو محنت ہوتی ہے اس کے مابین بھی جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر جو صرف جو ہے وہ ایک کامن چیز ہے وہ اس کے اندر موجود انسانوں کی کامن جو ابسٹریکٹ لیبر ہے وہ ہے۔ اور پھر جو ہے وہ اب جب ہم ایک شے بنتی ہے، کوئی بھی شے جو ہے وہ بنتی ہے، ایک شے بنا لی گئی اور وہ ایک جگہ پر پڑی ہوئی ہے، تو وہ اگر ایک جگہ کے اوپر کہیں پر بھی پڑی ہوئی ہے تو وہ شاید اب جو ہے وہ مطلب بنائی ہوئی شے نہ تو اپنی یوز ویلیو کو، وہ انسان کے استعمال کی چیز تو ہے، ایک کرسی بنائی گئی، آف کورس وہ کرسی جو ہے وہ استعمال کی شے ہے، اس کے اندر جو ہے وہ یوز ویلیو جو ہے وہ موجود ہے، بے شک اس کو استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس کے اندر ایک ایکسچینج ویلیو بھی موجود ہے، لیکن اس کی جو ایکسچینج ویلیو ہے وہ وہاں پر پڑے رہنے کی وجہ سے، کسی گودام میں پڑی رہے، کسی جو ہے وہ گھر کے اندر بنا کے کسی جو ہے وہ سٹور کے اندر رکھ دی گئی، تو وہ اپنی ایکسچینج ویلیو کا اظہار نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی ایکسچینج ویلیو کا اظہار صرف تبھی کرے گی جب وہ مارکیٹ کے اندر آئے گی، جب وہ کسی منڈی کے اندر آئے گی۔ جب تک وہ منڈی کے اندر نہیں آتی تب تک جو ہے وہ اپنی ایکسچینج ویلیو کا یا ویلیو کا اظہار نہیں کر سکتی۔ اور مارکس یہ کہتا ہے کہ گو کہ کسی شے کو یا کموڈیٹی کے جنم لیتے وقت ہی اس کے اندر جو ہے وہ اس کی یوز ویلیو جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور ایسے ہی اس کے اندر جو ہے وہ ایکسچینج ویلیو بھی ہوتی ہے، لیکن اس کی ایکسچینج ویلیو اس کے یوز ویلیو کی جو ریئلائزیشن ہے اس ریئلائزیشن سے پہلے ہی اپنا اظہار کر دیتی ہے۔ یعنی وہ جو یوز ہوگی یا اس کو کس قدر یوز کیا جاتا ہے، کتنا ایک وہ تمام تر چیزیں، وہ تب ہوگا جب اس کو جو ہے وہ خرید کر لے جایا جائے اور اس کو جو ہے وہ استعمال کر لیا جائے، لیکن اس کی یوز ویلیو کی، اس کی ریئلائزیشن سے پہلے جس چیز کی ریئلائزیشن ہوگی وہ ریئلائزیشن جو ہے وہ اس کی ایکسچینج ویلیو کی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور مارکس بالکل ایسے ہی جو ہے وہ پھر وضاحت کرتا ہے کہ اشیاء جب بنائی جاتی ہیں، اشیاء جب جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہیں، تو اس پیداواری عمل کے بعد بنائی ہوئی اشیاء خود جو ہے وہ تبادلے کے اندر نہیں آتی، بلکہ ان کو تبادلے کے اندر جو ہے وہ ان کے جو مالکان ہیں، جنہوں نے بنائی ہیں یا جنہوں نے بنوائی ہیں، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ تبادلے کے اندر آتی ہیں۔
اور بظاہر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اشیاء ہیں وہ اشیاء جو ہے وہ ماتحت ہیں انسانوں کی جو خواہشات ہیں، جو انسانوں کی مرضی ہے اس مرضی کے. اور مارکس کہتا ہے چونکہ وہ کوئی زبان نہیں رکھتی، وہ بول نہیں سکتی، وہ کچھ کہہ نہیں سکتی، تو اس وجہ سے جو ہے اور جو اس کا مالک ہے وہ چونکہ زور زبردستی کر کے ان کو کہیں پر بھی جو ہے وہ لے کر جا سکتا ہے، کسی منڈی کے اندر بھی جو ہے وہ فروخت کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو آنر ہے وہ ہمیں جو ہے وہ زیادہ طاقتور جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن حقیقت میں جو آنرز ہیں، جو مالکان ہیں، وہ پھر جو اکانومک ریلیشنز ہیں ان کے تابع ہیں. وہ آزاد نہیں ہیں کہ وہ ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ بیچ سکیں، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ خرید و فروخت کر سکیں، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ تبادلہ کر سکیں. اور اسی طرح سے مارکس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جو آنر ہے کسی کموڈٹی کا، وہ جب اپنی کموڈٹی کو مارکیٹ کے اندر لے کر آتا ہے تو اس کموڈٹی کو مارکیٹ کے اندر لے کر آتے وقت وہ اپنی شے کو جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا تبادلہ جو ہے، میرے پاس جو ایک کرسی ہے اس کا تبادلہ جو ہے وہ 5 کلو گیہوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اس کا تبادلہ جو ہے وہ 1 من جو ہے وہ آٹے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اس کا تبادلہ جو ہے اسی طرح کی مختلف مقدار کی جو دیگر اشیاء ہیں، دیگر پروڈکٹس ہیں، دیگر جو ہے وہ کموڈیٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور جب اشیاء جو ہے وہ منڈی کے اندر آتی ہیں تو ہر آنر کے لیے جو اپنی پروڈکٹ ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کا کی جو قدر کا اظہار ہے وہ باقی تمام تر جو اشیاء ہیں ان کے اندر ہو رہا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس نے جو ہے وہ کرسی بیچنی ہے اس کو جو چیز چاہیے وہ جس کے پاس موجود ہے وہ جو ہے وہ اپنی شے اس کرسی کی عوض بیچ دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو ضرورت جو ہے وہ گیہوں، اس کو اگر کرسی بیچنے والے کو گیہوں کی ضرورت ہے تو جو گیہوں کا مالک ہے ہو سکتا ہے اسے جو ہے وہ لوہے کی ضرورت ہو، اسے جو ہے وہ مویشیوں کی ضرورت ہو، یا اسے گوشت کی اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہو. تو اس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر وہ اپنی کموڈیٹیز کو باقیوں کے اندر جو ہے وہ ایکویلنٹ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایون ہر آنر اپنی کموڈیٹی کو ایک یونیورسل ایکویلنٹ کے طور پر لیتا ہے. اور جب سوشل پروسیس کے اندر ہر آنر اپنی کموڈیٹی کو ایک یونیورسل ایکویلنٹ کے طور پر دیکھ رہا ہے کہ وہ ہر چیز کی ویلیو اور اس کی ویلیو کے بیچ میں جو ہے وہ ایک مخصوص مقدار کے اندر جو ہے وہ تبادلہ ہو سکتا ہے، تو اسی طرح تمام تر آنرز کے لیے ان کی کموڈیٹی جو ہے وہ ایک یونیورسل ایکویلنٹ ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے کوئی بھی ایک کموڈیٹی جو ہے وہ یونیورسل ایکویلنٹ نہیں ہو سکتی. اور پھر جو ہے وہ مارکس یہ کہتا ہے کہ پھر جو ایکسچینج کا عمل ہے وہ ایکسچینج کا عمل جس ناگزیر ضرورت کو جنم دیتا ہے وہ ایک یونیورسل ایکویلنٹ کی ضرورت کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے. اور اسی طرح سے مارکس پھر اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی بات کرتا ہے، اور مارکس یہ کہتا ہے کہ جو اشیاء کا تبادلہ ہے وہ عمومی طور پر جو ہے وہ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ مخصوص قسم کے جو ہے وہ سیٹ پیٹرنز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اشیاء کے تبادلے کا یا کموڈیٹیز کے تبادلے کا جو ظہور ہے یا جو جنم ہے وہ بالکل ایسے ہی وجود میں آتا ہے جس طرح سے آج موجود ہے. مارکس یہ کہتا ہے کہ جو پریمیٹیو کمیونٹیز تھیں، جو انڈین پریمیٹیو کمیونٹیز ہیں یا دیگر پریمیٹیو کمیونٹیز ہیں، ان کمیونٹیز کا انٹرنلی جو اشیاء کی ڈسٹریبیوشن تھی یا ان کا جو تبادلہ تھا اس کے اندر جو ہے وہ اشیاء اپنی جو ہے وہ ایکسچینج ویلیو کا اظہار نہیں تھی کرتی، اور اسی وجہ سے وہ اشیاء جو ہے یا وہ پیداوار جو ہے وہ کموڈیٹی بھی نہیں تھی. مارکس یہ کہتا ہے کہ پہلی دفعہ جب انہوں نے اپنی ویلیو کا اظہار کرنا شروع کیا تو وہ ایک کمیونٹی کا دوسری کمیونٹی کے ساتھ جو تبادلہ تھا تب جو ہے وہ پہلی دفعہ اس کموڈیٹی نے اس نے جو ہے وہ اپنی ویلیو کا، اس پیداوار نے اپنی ویلیو کا اظہار کیا.
اور مارکس پھر ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ویلیو اس کی ایکچوئل ایکسچینج ویلیو نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر جو میجر فیکٹر تھا وہ مخصوص کمیونٹیز کی جو ڈیمانڈ تھی یا ان کی کے لیے اس کی جو یوز ویلیو تھی وہ اس وقت زیادہ جو ہے وہ ڈومیننٹ کر رہی تھی. تو اس لیے پہلی دفعہ جو ان کا تبادلہ ہوا اور اس کے اندر جو ایکسچینج ویلیو ہوئی وہ ایک جو ہے وہ ایکسیڈنٹل تھی، وہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتفاقی تھی. وہ جو ہے وہ ایکسچینج ویلیو نہیں تھی جو اس کے اوپر صرف شدہ جو سوشلی نیسیسری لیبر ٹائم ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہوئی ہو. لیکن مارکس یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس کموڈیٹی نے، اس پروڈکٹ نے اس کمیونٹی سے باہر اپنی ایک ویلیو کا اظہار کیا، ایکسچینج ویلیو کا، اس کے ساتھ ہی وہ انٹرنلی بھی اس کی جو ہے وہ ایکسچینج ویلیو کا تعین ہونا شروع ہو گیا. اور جو یہ پروسیس تھوڑا آگے بڑھا تو ایسا نہیں تھا کہ پھر جو اتفاقی طور پر جو ہے وہ آپ کے پاس یا آپ کی ضرورت کے تحت جو ہے وہ ناگزیر ضرورت کے تحت آپ کو جو ہے وہ ایکسچینج کی طرف جانا پڑے، بلکہ مارکس یہ کہتا ہے کہ پھر جو ہی یہ پروسیس آگے بڑھا ہے تو ہی سوسائٹی کے اندر کچھ اشیاء ایسی بنائی جانے لگی جن کا مقصد ہی ان کا جو ہے وہ تبادلہ تھا، جن کا مقصد ہی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دیگر کمیونٹیز کے ساتھ ایکسچینج کر کے اس کے بدلے میں اپنی ضرورت کی جو ہے وہ اشیاء لینا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مارکس یہ کہتا ہے کہ جب یہ پروسیس، یہ جو زائد پیداوار جنم دینے کا پروسیس آگے بڑھتا ہے تو اسی کے ساتھ ہی جو ہے وہ جو شے تھی اس نے کموڈیٹی بننا اپنا جو ہے وہ بننا شروع کر دیا. تو مارکس پھر یہ کہتا ہے کہ مطلب یہی جو پروسیس ہے، اس پروسیس کے اندر ہی جہاں جو کموڈیٹی کی ایکسچینج کا پروسیس ہے، اسی کے اندر جو ہے وہ یونیورسل ایکویلنٹ کے جنم لینے کا پروسیس بھی موجود ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے جو ہے وہ ایکسچینج کا پروسیس ایک مخصوص جو ہے وہ نہج کے اوپر پہنچ گیا، اتنا زیادہ ڈیولپ ہو گیا کہ اس کے لیے جو ہے وہ زر کی ضرورت پڑ گئی، پیسے کی ضرورت پڑ گئی، تو پھر جو ہے وہ کہا گیا کہ اچھا جی اب ایک یونیورسل ایکویلنٹ ہونا چاہیے، اس کے ذریعے سے ہم تجارت کریں گے، اس کے ذریعے سے ہم آپس میں جو ہے وہ تبادلہ کریں گے. مگر مارکس یہ کہتا ہے کہ مثلا انسانی خواہشات کے مطابق نہیں ہوا یہ کسی نے جو ہے وہ کو فارمولے بنا نہیں دیے تھے، کسی نے جو ہے وہ پیٹرن سیٹ نہیں کر دیے تھے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تجارت ہوگی، بلکہ سوشل پروسیس تھا جس کے اندر جو ضرورت تھی اس کے تحت جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے. اور مارکس یہ کہتا ہے کہ جس طرح ہر ایک کموڈیٹی جو ہے وہ دوسرے کے اندر اپنا ایکویلنٹ جو ہے وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، بالکل اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک یونیورسل ایکویلنٹ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اور مارکس یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ ابتدائی طور پر جو ٹریڈ تھی، فار ایگزامپل جو بارٹر، جس کو ہم بارٹر کا ذکر کرتے ہیں کہ اشیاء کے مابین جو ہے وہ تبادلہ، جو بالکل انیشیل جو ہے وہ فارمز تھی، اور وہ جو ہے وہ آگے جو ڈیولپ ہوتا ہے تو اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ مختلف چیزیں ایسی تھیں جو ایک یونیورسل ایکویلنٹ کی جو ہے وہ شکل جو ہے وہ اختیار کرتی رہی ہیں. جو آج کا ڈیولپڈ یونیورسل ایکویلنٹ ہے جس کو ہم منی کا نام دیتے ہیں، وہ آف کورس ایک بہت زیادہ ڈیولپڈ اور ایڈوانس شکل ہے. لیکن مارکس یہ کہتا ہے کہ انیشلی ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ مختلف کمیونٹیز کے اندر یا مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ مختلف طرح کی جو ہے وہ یونیورسل ایکویلنٹس جو ہے وہ اپنا اظہار کرتے رہے. فار ایگزامپل ایسی سوسائٹیز جو ہے وہ موجود تھیں جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہی ہوتی تھی، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہوئے ایک یونیورسل ایکویلنٹ اپنے ساتھ ساتھ لے کر چل رہی ہوتی تھی اپنی بھیڑ بکریوں یا مال و مویشی کی صورت میں، کہ جہاں پر بھی انہیں کسی شے کی ضرورت پڑتی تھی اپنے مال مویشی جو ہے وہ دے کر وہ اپنی دیگر ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ حاصل کرتے تھے. اور اسی طرح سے مارکس یہ بھی کہتا ہے کہ ایک مخصوص سٹیج کے اوپر، ایک مخصوص مرحلے کے اوپر انسان ہے انہوں نے بذات خود انسان کو جو ہے وہ اس ایکسچینج کے عمل کے لیے استعمال کیا، یعنی غلاموں کی جو خرید و فروخت تھی اس کے طور پر، کہ آپ تجارت کے اندر یا ایکسچینج کے اندر جو ہے وہ غلاموں کو بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا رہا. لیکن یہ جو پروسیس ہے اس کے ساتھ ساتھ مارکس یہ کہتا ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے
جو فار ایگزامپل جو ہے وہ جس نے اپنی جو ہے وہ حیثیت منوانا شروع کی، وہ حیثیت ایسی تھی، مثلا فار ایگزامپل پہلے جو ایکسچینج ہو رہی تھی، اس ایکسچینج کے اندر ایک کمیونٹی سے دوسری کمیونٹی کے مابین ایکسچینج میں ایک حد تک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی اشیاء کے لیے جو ہے وہ اپنی ایکسٹرا اشیاء کو دوسری کمیونٹی کی طرف لے جائیں اور وہاں سے اپنی اشیاء لے کر آئیں، لیکن یہی ڈیولپمنٹ کا پروسیس اس حد تک بھی پہنچ گیا جہاں پر جو ہے وہ آپ کی ضرورت کی جو شے ہے، وہ ضرورت کی شے جو ہے وہ اتنے زیادہ دور ہے کہ جہاں تک آپ اپنے مال مویشی جو ہے یا اور دیگر چیزیں اگر لے کر جاتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ کمی ہو سکتی ہے، وہ مال مویشی مر سکتے ہیں اور دیگر چیزیں. کہتا ہے کہ یہ لمبے عرصے کا جو سماجی عمل ہے، اس سماجی عمل نے ایک ایسی چیز کو، ایک ایسے یونیورسل ایکویلنٹ کو جنم دیا کہ جو ہے وہ جس کے اوپر موسم کے اثرات نہ ہوتے ہوں، جس کی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کم ہوتی ہو، جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مقدار کو جو کا بھی اظہار کرتا ہو، کی ویلیو کا بھی جو ہے وہ اظہار کرتا ہو، اور اپنی چھوٹی سی چھوٹی کوانٹٹی کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی اس جو ہے وہ مخصوص ویلیو کا جو ہے وہ اظہار کر سکتا ہو. اور اس عمل کے اندر جو چیز ابھر کر سامنے آئی وہ جو ہے وہ مارکس کہتا ہے کہ وہ پریشیس میٹلز تھیں، وہ قیمتی دھاتیں تھیں جو اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک یونیورسل ایکویلنٹ کے طور پر جو ہے وہ استوار کرنے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوئی. اور مارکس یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ مختلف ادوار کے اندر مختلف طرح کی جو ہے وہ ہمیں قیمتی دھاتیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. ابتدائی مختلف سوسائٹیز کے اندر جہاں پر سونا موجود نہیں تھا یا سونا نہیں تھا، وہاں پر ہمیں جو ہے وہ کاپر یا ایون جو ہے وہ چاندی جو ہے وہ ایک یونیورسل ایکویلنٹ کے طور پر یا اس سے منی جو ہے منی کے بطور جو ہے وہ اپنے اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر یہ کہتا ہے مارکس، پھر یہ کہتا ہے کہ جو لیس پریشیس میٹلز ہوتی تھیں ان کو جو اس سے زیادہ پریشیس میٹلز ہوتی تھیں وہ اسی پروسیس کے اندر جو ہے وہ منی کی فارم سے جو ہے وہ باہر نکالتی گئی، اور جو سب سے پریشیس میٹل تھی جو گولڈ کی شکل میں تھی وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک یونیورسل ایکویلنٹ کے طور پر منوانے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، یعنی بطور منی جو ہے وہ اپنے آپ کو منوانے کے اندر کامیاب ہو جاتی ہے. اور مارکس پھر اسی طرح سے یہ کہتا ہے کہ اصل اور اگر ان کی تمام تر اشیاء کی بنیادی طور مارکس جب کہتا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو منی ہے اس کی وہ بیسیکلی کوئی امیجنری ویلیو فارم کا اظہار ہے، وہ جو ہے وہ کہیں سے کسی سیٹ پیٹرن کے طور پر جو ہے وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی جو ہے وہ چونکہ اس سے آرنامنٹس بنتے ہیں، اس سے قیمتی زیورات بنائے جا سکتے ہیں یا وہ بہت قیمتی ہے. اس طرح چاندی جو ہے وہ آف کورس ایک قیمتی دھات ہے باقی دھاتوں کی نسبت، اور اس وجہ سے مارکس کہتا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے وہ یہ منی کی فارم جو ہے وہ انہوں نے اختیار نہیں کی، بلکہ بنیادی طور پر اس کے سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ وہ ایک کموڈیٹی ہے، اور وہ ایک ایسی کموڈیٹی ہے جو باقی تمام تر کموڈیٹیز کی ویلیو کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے اپنے اندر. اور پھر باقی جو دیگر فار ایگزامپل اگر جو بڑی ٹریڈ ہے یا بڑی ایکسچینج ہے، اس ایکسچینج کے لیے جو ہے جہاں پہ باقی جو دھاتیں ہیں جو کم قیمتی ہیں ان قیمتی دھاتوں کو جو ہے وہ جو کم قیمتی دھاتیں ہیں ان کی ایک بڑی مقدار کے ذریعے سے جو ہے وہ تجارت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، بلکہ اور جو سونا ہے وہ انتہائی کم مقدار کے اندر بڑی ویلیو کا جو ہے وہ اظہار کر سکتا ہے. اور جس طرح ہم نے پہلے جو ہے وہ یہ ذکر کر دیا کہ وہ جو کوئی بھی ایک کموڈیٹی ہے اس کی ویلیو کا اظہار سوشلی نیسیسری لیبر ٹائم کی بیس کے اوپر ہوتا ہے، اور سونا چونکہ ریئر ہے اور بہت کم مقدار کے اندر ہے، اور اس وجہ سے سونے کی ایک چھوٹی مقدار بھی جو ہے وہ ایک بڑی جو ویلیو ہے وہ اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. اور اسی لیے وہ باقی تمام تر جو اشیاء ہیں ان اشیاء کے اندر جو ہے وہ اشیاء کی بڑی ویلیوز کا کے اظہار کے طور پر یا ان سے تبادلے کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مارکس یہ کہتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے اس قیمتی دھاتوں کے اندر جو ہے وہ ان کی ایستھیٹک فارم کی وجہ سے جو ہے وہ یہ صلاحیت موجود نہیں تھی، بلکہ وہ ان کی جو آبجیکٹو فارم تھی ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بطور زر کے یا بطور یونیورسل ایکویلنٹ کے طور پر جو ہے
وہ اپنی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ آ سکے. اور پھر جو ہے وہ مارکس یہ کہتا ہے کہ جو مثلا یہ تو بنیادی طور پر زر کا جو ہے وہ جنم ہے, جو منی ہے, منی فارم ہے, اس کا جنم ہے. اس کے بعد آف کورس جو ہے وہ ڈیولپڈ فارمز ہیں, لیکن ہم اگر جو ہے وہ اس سارے پروسیس کو دیکھیں تو اس کے اندر مارکس یہ کہتا ہے کہ یہ عمل جو ہے یعنی زر کے پہلی بات یہ کہ زر کا جنم جو ہے, جو مارکس کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ کموڈیٹی جو عمل ہے, سماجی عمل ہے, اس کی تکمیل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ منی کا یا یونیورسل ایکویلنٹ کا بطور منی بننے کا جو پروسیس ہے اس کی بھی تکمیل ہوتی ہے. اور یہ پروسیس یعنی منی کا جنم لینا, جو زر ہے اس کا جنم لینا ہے, اس کے جنم لینے نے جو ہے وہ پھر کموڈیٹی ایکسچینج کا جو پروسیس تھا اس کو اور زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع ہوا. اور ان دونوں عمل کے ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہر وقت کے اندر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے. اور مارکس یہ کہتے ہیں کہ ایک سوشل پروسیس ہے, مطلب ہمیں اس کے اندر اصل چیز جو دیکھنے والی وہ یہی ہے کہ یہ اس پروسیس کا نتیجہ ہے جو ایکسچینج کے اندر جو ہے وہ ناگزیر تھا, ایکسچینج کے اندر جو ہے وہ موجود تھا, اس سے باہر کا یا انسانی ول کے ذریعے سے جو ہے وہ بنایا ہوا جو ہے وہ عمل نہیں تھا. پھر مارکس جو ہے وہ اگر ہم آگے بڑھیں تو مارکس جو ہے وہ پھر یہ کہتا ہے کہ عمومی طور پر جس طرح ہم نے انیشلی دیکھا تھا کہ کوئی بھی جو دو ویلیوز ہیں ان کی ایک مخصوص مقدار جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک گلاس کی جو ہے وہ ایک گلاس کی جو ویلیو ہے, اس جو ایکسچینج ویلیو ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہے جو ہے وہ 10 پینسلوں کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس بنیاد کے اوپر انیشلی ہمیں جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو ریلیشن ہے یہ کموڈیٹی ٹو کموڈیٹی ریلیشن ہے, لیکن جو ہے وہ یہ سمپل ریلیشن نہیں ہوتا, بلکہ مارکس یہ کہتا ہے کہ کسی ایک کموڈیٹی کے منی بننے کے بعد جو ریلیشن ہوتا ہے چیزوں کے ایکسچینج کا وہ منی کموڈیٹی انٹو منی انٹو جو ہے وہ کموڈیٹی کا ریلیشن ہوتا ہے کہ ایک جو بائر ہے, ایک جو سیلر ہے, وہ یعنی کموڈیٹی کا آنر, وہ اپنی چیز کو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ لے کر جاتا ہے اور اس کے عوض جو ہے وہ پیسہ یعنی منی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. اور پھر جو ہے وہ یعنی جو سیلر ہے اس کے لیے بنیادی طور پر یہ پروسیس جو ہے وہ سی اور ایم کا جو ہے وہ عمل ہے, یعنی اس کے پاس جو کموڈیٹی تھی اس کموڈیٹی کو اس نے بیچ کر اس کے عوض جو ہے وہ پیسہ حاصل کیا. لیکن پھر مارکس یہی پہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ سیلر کے لیے, اسی وقت جو بائر ہے اس کے لیے جو عمل ہے وہ جو ہے وہ ایم اور سی کا ہے کہ وہ اس کے پاس جو ہے وہ منی ہے, وہ اس منی کے ذریعے سے جو ہے وہ کموڈیٹی خریدتا ہے. لیکن مارکس یہ کہتا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ دو انسانوں کے مابین تکمیل پذیر نہیں ہوتا, بلکہ یہ ایز اے ہول ایک کمیونٹی کا یا ایک سوسائٹی کا جو عمل ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو عمل ہے وہ کموڈیٹی انٹو منی انٹو جو ہے وہ کموڈیٹی کا جو ہے وہ پروسیس بن جاتا ہے کہ کموڈیٹی کو بیچ کر اس کے ذریعے سے اس کے عوض جو ہے وہ پیسہ حاصل کرنا, اور اس پیسے کے عوض پھر مزید جو ہے وہ کموڈیٹی حاصل کرنا. یہ جو ہے وہ مارکس کہتا ہے کہ یہ ایم سی ایم کا جو ہے وہ ریلیشن بن جاتا ہے. اور پھر مارکس یہ کہتا ہے کہ پھر سوسائٹی کے اندر سماج جو ہے یعنی جو سماجی عمل ہے اس کے اندر ہر ایک جو سیلر ہے وہ پھر جو ہے وہ بائر بھی بنتا ہے, اور پھر جو بائر ہے وہ پھر جو ہے وہ سیلر بھی ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایم سی ایم کا ریلیشن ہے جس کو ہم آگے چل کے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. مارکس یہ کہتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو عمل ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ جو آگے ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر ہمارے سامنے جس سوسائٹی کی شکل بنتی ہے اس سوسائٹی کی شکل کے اندر جو پرائمری چیز ہے, جو بنیادی چیز ہے, وہ بنیادی چیز جو ہے وہ کموڈیٹی نہیں رہ جاتی, بلکہ وہ بنیادی چیز ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ منی بننا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ منی ہے تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تمام تر کام جو ہے وہ
تکمیل جو ہے ان کو جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو مارکس پھر مطلب اس تمام تر ڈسکشن کے اندر مطلب اور بہت سارے پہلوؤں کو جو ہے وہ آف کورس جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. فار ایگزامپل یہی جو کموڈیٹی، جب ہم نے کہا کہ کوئی بھی ایک کموڈیٹی جو ہے وہ اپنی ویلیو کا کے اوپر جو ہے یعنی جو اس کی ایکسچینج ویلیو ہے اس کے اوپر خریدی بیچی جاتی ہے. مارکس ایسے اس کے ساتھ ساتھ مذاق اڑاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ایکسچینج ویلیو کے اوپر ہی جو ہے وہ خریدی بیچی جائے. بعض اوقات جو عزت ہوتی ہے، جو غیرت ہوتی ہے، وہ چیزیں جو ہے وہ اپنی ایکسچینج ویلیو کے علاوہ جو ہے وہ ان کی قیمت لگائی جا سکتی ہے. بعض اوقات جو ہے جو کانشینس ہے، جو شعور ہے، اس کی جو قیمت لگائی جاتی ہے وہ اس کی ایکسچینج ویلیو کی بیس کے اوپر نہیں لگائی جاتی، وہ اور فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی. اور لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ مارکس جو ہے وہ ایک سیریس کوسچن ریز کرتا ہے، اور وہ کوسچن یہ ریز کرتا ہے کہ ایک ایسی زمین جس کے اوپر یعنی کوئی ایسا پہاڑ جس کے اوپر انسانی محنت صرف نہیں ہوئی، جس کو جو ہے وہ زراعت کے لیے ٹھیک نہیں کیا گیا، جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کاشتکاری نہیں کی گئی، اس کو بھی خریدا اور بیچا جاتا ہے. اور جب اس کو خریدا اور بیچا جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اس کی خرید و فروخت کا تعین جو ہے وہ اس کی ویلیو کی بیس کے اوپر، یعنی اس کی ایکسچینج ویلیو جو ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے. تو مارکس کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو تھا مثلا سرمایہ داری کے جنم سے قبل ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف طرح کی تمام تر اشیاء جو ہے وہ ان کو خریدا اور بیچا جاتا تھا. صرف سرمایہ دارانہ نظام وہ پہلا نظام ہے جس کے اندر زمین بہرحال جو ہے وہ خریدی اور بیچی جاتی ہے. اس سے پہلے کے کسی نظام کے اندر جو ہے وہ زمین خریدی اور بیچی نہیں جاتی تھی. یعنی جو آف کورس مینز آف پروڈکشن ہیں ان کو جو ہے وہ خریدا اور بیچا نہیں جاتا، کیونکہ زمین کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی معیشت جو ہے وہ جڑی ہوئی تھی. آف کورس اس کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر اس داس کیپٹل کے اندر مارکس جو ہے وہ ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ ذکر نہیں کرتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ جو مینز آف پروڈکشن ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. تو اس ہمیں نظر آتا ہے کہ سرمایہ داری سے پہلے یہ عمل جو ہے وہ موجود نہیں تھا، بلکہ 17ویں صدی کے کہیں اینڈ کے اوپر آ کے اور 18ویں صدی کے اندر جا کر ہمیں زمین کی جو ہے وہ خرید و فروخت نظر آتی ہے. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ مارکس یہ کہتا ہے کہ یہ جو کموڈیٹی منی اور کموڈیٹی کا، جس میں بنیادی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اشیاء کا تبادلہ جو ہے وہ اشیاء کا تبادلہ بیسیکلی ان کی جو ہے وہ یوز ویلیو کے ایکسچینج ویلیو کے اوپر جو ہو رہا ہے. اور کموڈیٹی جو سی ایم سی کا سائیکل ہے، سی ایم سی کا سرکل ہے، اس کے اندر جو ہے جو ایم ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ کموڈیٹی ہے، ایک مخصوص قسم کی کموڈیٹی جو باقی تمام تر کموڈیٹیز کی جو ویلیو فارم ہے اس کا اظہار کر سکتی ہے، اس کا جو ہے وہ ایک شکل کا، اس کی ایک مخصوص شکل کا جو ہے وہ اظہار کر سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ منی ہے. لیکن یہ پروسیس اپنی ڈیولپمنٹ کے پروسیس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس فار ایگزامپل مارکس یہ کہتا ہے کہ اس کا جو کوانٹیٹیو عمل ہے وہ کوانٹیٹیو عمل یہ ہے کہ مطلب ماضی کے اندر تو آف کورس اس کے اندر جو ہے وہ ویلیو کی بیس کے اوپر ان کا تعین ہوا، لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کا اگر برٹن کی مثال لیں تو جو پاؤنڈ سٹرلنگ ہے برٹن کا، یعنی جو اس کی منی ہے پاؤنڈ کی کرنسی ہے پاؤنڈ، جہاں پر ایک طرف کرنسی ہے ایک پاؤنڈ، بالکل اسی طرح سے پاؤنڈ جو ہے وہ وزن بھی ہے کہ ایک پاؤنڈ جو ہے وہ اس کے اندر چیزوں کا وزن جو ہے وہ ماپا جاتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو جو ایک پاؤنڈ کا سکہ ہے وہ اپنے جو ہے وہ وزن کے اندر یا اپنی کوانٹٹی کے اندر وہ کسی بھی طور جو ہے وہ وزن ماپنے والا جو دیگر ایک پاؤنڈ ہے اس کے برابر نہیں ہوتا. اور اس کے اندر مارکس یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے پھر ہسٹوریکل پروسیس ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو منی کی شکل کے اندر پاؤنڈ ہے، پہلے برٹن کے اندر جو پاؤنڈ تھا وہ پاؤنڈ جو ہے انیشلی سونے کے 2 اونسز کے اوپر نہیں تھا. مارکس یہ کہتا ہے کہ جو ایک مطلب مارکس نے جو ذکر کیا کہ سونے جو ایک پاؤنڈ ہے وہ 2 اونسز کے برابر جو ہے وہ بنایا گیا تھا، سونے کے 2 اونسز کے برابر. لیکن مارکس یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر جو یونیورسل ایکویلنٹ تھا برٹن کے اندر وہ سونے کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ سونے کی شکل کا جو یونیورسل ایکویلنٹ ہے وہ باہر سے جو ہے وہ برٹن کے اندر جو ہے وہ آنا شروع ہوا. اور چونکہ یہاں پر جو ہے وہ چاندی اور کاپر کے طور پر جو ہے وہ کرنسی جو ہے وہ اس کے اندر تھی، تو اس نے آتے ہی جو سونا جب آیا تو اس نے آتے ہی
कॉपर और इन चीजों को जो है वो किक आउट कर दिया। और फिर साथ ही मार्क्स ये वजाहत करता है कि इनका जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है, वो रिलेशनशिप जो है वो एक तवील वक्त, एक तवील जो प्रोसेस है, कई सैकड़ों सालों का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर जो मनी है उसका जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है वो मनी के साथ से जो है वो खत्म हो गया। यानी अगर 1 पाउंड और 1 पाउंड का जो रिलेशन है वो मार्क्स कहता है कि उसका जो क्वांटिटेटिव रिलेशन था वो सदियों के प्रोसेस ने जो है वो मनी से एक्सक्लूड कर दिया। अब वो मनी जो है, जो जर है, वो उस वजन के 1 पाउंड के जो है वो बराबर नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि जो वहां पर बादशाहतें थी, उन बादशाहतों ने वक्त के साथ साथ अपना जो सिक्का था उसकी शक्ल या उसके हुजम या उसकी कदर के अंदर अपनी मोहर की सिर्फ अपनी मोहर की ताकत की वजह से वो एक मुस्तकिल वक्त तक जो है वो उनके अंदर जो है वो कमी करते रहे और उनको जो है वो एक मखसूस जो है वो वैल्यू का इजहार करने के ऊपर जो है वो उसको इस्तेमाल करते रहे। वो मार्क्स ये कहता है कि ये सिर्फ ब्रिटेन नहीं है बल्कि हम बाकी जो मुख्तलिफ बादशाहतें उनके जो डेवलपमेंट का अमल है और उनकी जो मनी है या उनकी जो करेंसी है उसकी डेवलपमेंट के अमल को देखें तो उसके अंदर भी हमें ये प्रोसेस जो है वो होता हुआ नजर आता है। और इसी प्रोसेस के अंदर मार्क्स ये कहता है कि जो मनी है वो जो है वो जो ही उस क्वांटिटेटिव रिलेशन से निकलना शुरू करता है उसके अंदर जो है वो एक सिर्फ वैल्यू फॉर्म की एक जनरल जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो रहना शुरू हो जाती है। और फिर मार्क्स ये कहता है कि इसकी तकमील फिर आहिस्ता आहिस्ता आकर करेंसी नोटों की शक्ल में होती है जिनकी जो है वो कोई वैल्यू नहीं होती, यानी वो किसी भी सूरत किसी दूसरी शय की वैल्यू का इजहार नहीं होते बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मेयर रिप्रेजेंटेशन होते हैं, उनकी अपनी कोई कदर नहीं होती। लेकिन फिर मार्क्स ये कहता है कि एक्चुअली उस प्रोसेस के अंदर हमें ये नजर आता है कि वो जो मनी है उसका ओरिजिन फिर जो है वो किसी एक कमोडिटी के साथ और उस कमोडिटी की वैल्यू का और दीगर जो वैल्यूज हैं उनके बाहमी जो है वो तबादले की बुनियाद के ऊपर होता है। तो मार्क्स ये कहता है कि ये जो एमसीएम का जो सीएमसी का जो सर्कल है वो जो डेवलप होता जाता है तो वो जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सोसाइटी को जो है वो फवायद जो है वो देता है और उसको डेवलप जो है वो आगे जो है वो करना शुरू कर देता है। और उसके जरिए से हमें ये नजर आता है कि फॉर एग्जांपल जो है वो सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है कि जो है वो पूरी सोसाइटी के अंदर जो खरीदो फरोख्त का अमल है उस खरीदो फरोख्त के अमल के अंदर जो है वो हमें जर का इस्तेमाल जो है वो नजर आना शुरू कर देता है और उस जर का इस्तेमाल जो है वो ना सिर्फ इस्तेमाल आता है वो बढ़ना शुरू होता है, वो अपना जो है वो हाकमियत जो है वो बढ़ाना शुरू कर देता है। और इस हाकमियत बढ़ाने के अमल के अंदर जो है वो हमें ये नजर आता है कि वो इब्तदाई शक्ल इख्तियार कर लेता है कि अब जो है वो मनी है जिसके जरिए से तमाम तर उमूर जो है वो सर अंजाम दिए जा सकते हैं। और जब ये तमाम तर डेवलपमेंट का अमल है उसके साथ साथ मैं समझता हूं कि हमें सोसाइटी की डेवलपमेंट के अमल को जो है वो बिल्कुल एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए बल्कि इसकी डेवलपमेंट के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि ये डेवलपमेंट जो है वो कदीमी जो सोसाइटीज थी, प्रिमिटिव कम्युनिटीज थी, उनसे लेकर सरमायादाराना निजाम तक यानी लाखों सालों की डेवलपमेंट है। अगर लाखों नहीं तो कम से कम हजारों सालों की डेवलपमेंट है जिसके अंदर जो करेंसी है, जिसके अंदर जो मनी है वो इस शक्ल के अंदर जो है वो अपना जो है वो इजहार करता है। और मार्क्स ये कहता है कि फिर एक मखसूस स्टेज के ऊपर जो है वो ये आके जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। और चूंकि जो रियासत का जन्म है या रियासत का स्ट्रांग होना है उसके साथ साथ रियासत का इस अमल के अंदर जो है वो मदाखलत मौजूद है और इस मदाखलत की वजह से हमें ये नजर आता है कि जो कॉइन्स बनाए जाते हैं, मखसूस कॉइन्स बनाए जाते हैं, वो कॉइन बनाने का अमल रियासत की अलग से बिल्कुल एक अलग से जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं होगा कि वो कॉइन्स जो है वो अगर मसलन मैं अपने जो है वो एक कॉइन्स बना लूं, सोने का जो है वो ये एक मखसूस नाम हो उसका कि ये फलां करेंसी है और ये जो है वो सोने के अंदर है या किसी भी चीज के अंदर, तो वो बिल्कुल उसी तरह से मुस्तमिल हो जाएगी जिस तरह से दीगर करेंसी जो है वो समाज के अंदर जो है वो मौजूद होगी। आशय था कि उस डेवलपमेंट के अमल, ये जो मनी की डेवलपमेंट का अमल है वो साथ साथ सोसाइटी की डेवलपमेंट का अमल है जिसके अंदर जो है वो रियासत की डेवलपमेंट जो है वो शामिल है। और फिर जो है वो पहले बादशाहतें बनने का अमल और बादशाहतों से फिर कौमी रियासत जो है वो उसकी तकमील का अमल भी
جو ہے وہ موجود ہے. اور پھر مارکس یہ کہتا ہے کہ جو زر ہے اس زر کے جو ہے وہ عمل کے اضافے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ وہ پروسیس تھا جس نے جو ہے وہ جو بزنس تھا, جو کاروبار تھا یا جو پیداواری عمل تھا, اس پیداواری عمل کو جو ہے وہ ایک بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ بڑھاوا دینے کی صلاحیت اختیار کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زر کے اندر وہ صلاحیت تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ اکومولیشن کی جا سکتی تھی, بہت بڑی مقدار کے اندر جو ہے وہ اکومولیشن جو ہے وہ کی جا سکتی تھی. اور پھر اسی کے اس طرح سے اور دیگر جو ہے وہ بہت سارے اسپیکٹس ہیں جو مارکس یہ جو ہے وہ جن کا ذکر کرتا ہے. فار ایگزامپل جو پروسیس آف پیمنٹ ہے, پیمنٹ مینز آف پیمنٹ کے طور پر جو ہے وہ زر کا استعمال, یعنی بڑا بزنس جو ہے وہ جو کمپلیکس ہوتا ہے, تجارت جو کمپلیکس ہوتی ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ زر کا جو استعمال ہے وہ اس کو اور زیادہ جو ہے وہ آسان کرتا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو جو تجارت مارکس کے وقتوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے وہ تجارت جو ہے وہ اگر جو ہے وہ سکے موجود نہ اور یہاں پر نہیں کی جا سکتی تھی. مثلا برٹن سے جو انڈیا کے اوپر قبضہ اور انڈیا سے یہاں سے بڑے پیمانے پہ خام مال لے کے جانا اور وہاں سے جو ہے وہ پروڈکٹس یہاں پر لے کے آنا اور ان کی ایک منڈی کی تشکیل, اور اسی طرح سے اور دیگر یعنی چائنا کے اندر ان تمام تر پروڈکٹس کو لے کر جانا اور باقی ساری چیزیں, یہ عمل جو ہے وہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں تھا جب تک جو زر ہے, جو منی ہے, وہ ایک ایڈوانس شکل کے اندر جو ہے وہ موجود نہ ہو. اور مارکس ایون یہ بھی لکھتا ہے کہ جو ہے وہ مارکس ایون ذکر کرتا ہے کہ کتنے جو ہے وہ کروڑ بلینز آف جو ہے وہ پاؤنڈز جو ہیں, یعنی سونے کے اور چاندی کے جو سکے تھے وہ جو ہے وہ برٹن سے انڈیا اور انڈیا سے جو ہے وہ برٹن جو ہے وہ ریگولر جو ہے وہ جہازوں کے اوپر جو ہے وہ آ جا رہے تھے. تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو پروسیس آف ایکسچینج ہے یا جو تجارت کا عمل ہے اس کے کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ پھر منی کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر مارکس آگے مزید ذکر کرتا ہے کہ ایک وقت پھر یعنی یہ کیفیت بنتی ہے جس کے اندر منی جو ہے وہ عالمی شکل جو ہے وہ اختیار کر دیتا ہے, جس کے اندر پیسہ جو ہے وہ عالمی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ پہلے مخصوص ممالک کے اندر جو ہے وہ تجارت جو ہے وہ ہو رہی تھی, لیکن پھر انہی سونے کے سکوں کے ذریعے وہی چاندے کی جن کے اوپر جو ہے وہ برطانوی جو کوئین ہے اس کی جو ہے وہ مہر لگی ہوئی تھی, اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اور دیگر ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تجارت جو ہے وہ کی جا سکتی تھی. اور اسی طرح سے ان کے جو سکے تھے ان کے سکے جو ہے مثلا اسپین کا جو سکہ ہے یا ہالینڈ کا جو سکہ ہے یا جو ہے وہ آسٹریا کا سکہ ہے, اس کے ان کے مابین جو ہے وہ چونکہ ان کی ورتھ کو جو ہے وہ مانا جا رہا تھا, اس کی اس سکے کی جو ورتھ ہے وہ مانی جا رہی تھی. مارکس کہتا ہے, مارکس ایون یہ کہتا ہے کہ ایک بڑی جو ہے وہ ڈیفیکلٹی تھی کہ ایک طرف کا جو سکہ ہے جو کوائن ہے, فار ایگزامپل کسی مخصوص ملک کی جو کرنسی ہے, کرون تھا فرینچ میرے خیال میں یا یہ تھا, اور دوسری طرف جو ہے وہ برٹش پاؤنڈ تھا یا اس طرح کی اور دیگر ملکوں کی جو کرنسیز تھی, ان کے مابین ایون جو ہے وہ وزن کا اور حجم کا اور اس طرح کے بہت سارے فرق جو ہے وہ موجود تھے, اور وہ جو ہے وہ بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہمیں اس وقت جو ہے وہ نظر آتی ہیں. لیکن پھر ہمیں مارکس کے وقتوں میں تو نہیں, مارکس کے وقتوں کے بعد ہمیں وہ ڈیفیکلٹی بھی آسان ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. مارکس کے وقتوں میں آف کورس وہ تمام تر جو شاہی ریاستیں تھیں وہ ایگزسٹ کرتی تھیں, اور یہ کوسچن جو ہے وہ اس ایکسٹریم پر نہیں پہنچا تھا جس ایکسٹریم پر جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے جو ہے وہ بعد آ کر جو ہے وہ پہنچتا ہے. اور اگر اس مطلب اب اس کے بعد کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو دیکھیں تو فار ایگزامپل آج جو ہے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا معاشیت ہے وہ جو ہے وہ ان کے پیچھے موجود کسی سونے کی یا قیمتی دھاتوں کا اظہار ہوتے ہیں, وہ میئر ٹوکنز جو 1 پاؤنڈ کا یا جو ہے وہ 5 پاؤنڈ کا یا 10 پاؤنڈ کا نوٹ ہوگا, وہ اپنے پیچھے جو ہے وہ ایک قیمتی دھات جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, اس کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے مارکس جو ہے وہ پھر یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ایک سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ جو منی ہے اس کا اور اوور آل جو سرکولیشن آف کموڈیٹیز ہے ان کا ایک باہمی تعلق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سرکولیشن آف کموڈیٹیز ہے اس کی کوئی اور مقدار ہو اور اسی وقت جو سرکولیشن آف منی ہے اس کی کوئی اور مقدار ہو. مارکس یہ کہتا ہے کہ اگر جو ہے وہ سرکولیشن آف کموڈیٹیز جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے اور سرکولیشن آف منی کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے
تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ منی کی جو ہے وہ ڈی ویلیویشن ہوگی. بے شک سونے کی ویلیو کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اونچ نیچ نہ ہو, وہ بالکل وہی موجود ہو, لیکن صرف یہ جو سرکولیشن آف منی ہوئی ہے اس کے اندر اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی ڈی ویلیویشن ہوگی, اور جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ سستی ہونا شروع ہو جائیں گی اور زر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. اور دوسری طرف مارکس یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی کیفیت جس کے اندر جو ہے وہ زر کانسٹنٹ ہو, سرکولیشن جو منی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہو, یا سونے کی ویلیو جو ہے وہ کانسٹنٹ ہو, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اشیاء جو ہیں ان کی بہتات ہو جائے, یا ان کی ویلیو کے اندر جو ان کی ویلیو جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے, اور کسی بھی ایک وجہ سے, فار ایگزامپل جو ہے وہ نئی مشینری آنے کی وجہ سے, یا جو ہے وہ فصلوں کی زیادہ پیداوار کی وجہ سے جو ہے وہ مارکس یہ کہتا ہے کہ اگر مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بہتات ہو جاتی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ سونے کی ویلیو یا زر کی ویلیو جو ہے یا منی کی ویلیو سٹیگننٹ رہتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ جو ہے وہ ان کی جو ایون ان کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو مارکس یہ کہتا ہے کہ یہ مختلف فیکٹرز ہیں جو بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ موجود رہتے ہیں, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ ایک ویلیو کسی بھی شے کی وہ بالکل جو ہے وہ سٹیگننٹ رہے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی رہیں. پھر ہمیں جو ہے وہ آج کی بعد کی جو کرنسی ہے, فار ایگزامپل سیکنڈ ورلڈ وار کے وقتوں تک مثلا ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مختلف ممالک کی کرنسیز تھی وہ ان کے پیچھے موجود سونے کی یا اس طرح کی دیگر چیزوں کا جو ہے وہ بہرحال اظہار ہوتی تھی, لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تمام تر ریلیشن یعنی زر کا, منی کا جو رشتہ تھا جو ہے وہ اس کے پیچھے موجود جو حقیقی ویلیو تھی یا حقیقی قدر تھی اس کے ساتھ اس کا خاتمہ کر دیا گیا. فار ایگزامپل یہ جو اتحادی تھے, بس امریکہ تھا, برٹن تھا, جاپان تھا, فرانس تھا, ان کے مابین جاپان بھی تھا, اس کی جو برٹن ووڈ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا تھا, آئی تھنک برٹن ووڈ ایگریمنٹ کے اندر جاپان بھی موجود تھا, جن کی کرنسی کے مابین جو ہے وہ ایک ریلیشن انٹرنیشنلی پہلی دفعہ جو کرنسی ویلیوز ہیں, کرنسی ریٹس ہیں, ان کا جو تعین کیا گیا تھا, اس کے اندر یہ ممالک جو جاپان چونکہ اس لیے تھا کہ جاپان کے اوپر انہوں نے قبضہ جو ہے وہ کر لیا تھا, اس لیے ین کو جو ہے وہ اس پورے سسٹم کے اندر جو ہے وہ لے کر آیا گیا, اور پہلی دفعہ جو ہے اس کا جو حقیقی اوریجن ہے اس سے رشتہ توڑ دیا گیا. اور نہ صرف رشتہ توڑا گیا بلکہ اس سارے عمل کے اندر جو کرنسیز ہیں ان باقی کرنسیوں کی ویلیو کا تعین جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا, یعنی اوریجن جو بنا دیا گیا, جو بیس بنائی گئی وہ ڈالر بنائی گئی کہ اس کے ساتھ باقی ملکوں کی جو کرنسی ہے اس کا تعین کیا ہوگا. اور یہاں پر پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک اس سارے عمل کے اندر پھر جو منی ہے وہ اور زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, اور زیادہ جو ہے وہ آزاد ہوتا جاتا ہے اپنے اوریجن کے ساتھ. لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ منی کی اس آزادی کی وجہ سے منی جو ہے وہ سول پاور ہو گئی ہے, ایک ایسی پاور جو منڈی کے تمام تر رشتوں سے, جو پیداواری قوتوں کی ڈیولپمنٹ ہے یا پیداواری قوتوں کی ڈسٹرکشن ہے, اس تمام تر عمل سے جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہے. آج بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ڈالر جو ہے وہ اپنے جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اس کے اندر اپنی جو ہے وہ ڈومیننسی کی وجہ سے, اس کے اندر اپنی جو ہے وہ غالب جو اس کا درجہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا کردار رکھتا ہے. فار ایگزامپل اگر جو دنیا کے اندر جتنی بڑی تعداد کے اندر ڈالر موجود ہیں وہ تمام تر ڈالر اگر آج مارکیٹ کے اندر فلوٹ کر دیے جائیں تو شاید ڈالر جو ہے وہ کمپلیٹلی کریش کر جائے گا, اس کی کوئی ویلیو جو ہے وہ نہیں رہے گی. اور ایسے پھر مطلب اس کے اوپر مارکس ایک دوسری جگہ پر لکھتا ہے کہ کس طرح سے جو زر کا آنا تھا, اس زر کے آنے نے جو بیلنس آف پیمنٹ تھا اس کو بالکل چینج کر دیا, کہ اس سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینکنگ سیکٹر کا جنم تھا, کہ بینکنگ سیکٹر کے جنم اور نے جو ایون اس کے اوپر الگ سے جو ہے وہ ڈیبیٹ موجود ہے, لیکن وہ جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کا جو جنم تھا اس نے جو ہے وہ زر کی کم مقدار کو, منی کی بالکل کم مقدار کے ذریعے سے جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ ویلیوز کا جو تبادلہ ہے اس کو ممکن بنا دیا. اور آج ہمیں ایون جو جدید دور ہے اس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ ایون جو ٹوکنز ہیں جس کو کرنسی نوٹ کہتے ہیں, وہ کرنسی نوٹ بھی ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کے اندر صرف فگرز ہیں, وہ فگرز جو ہے وہ کم اور زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں, جو جن
کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کا جو تجارتی نظام ہے، تجارتی عمل ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے اوپر کامنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو کامنٹس آئیں گے اس سارے اس کے اوپر جو ہے وہ مزید ڈسکشن کریں گے. لیکن یہ جو آج کا جو سارا پروسیس ہے اس کے اوپر اگر کامنٹ کوئی کوشچن ہوئے تو اس کو ہم جو ہے وہ سم اپ کے اندر ڈسکس کریں گے. میرا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. تھینک یو.